شرک و بدعات، شرک و بدعات، شرک و بدعات، شرک و بدعات کا بازار لگانے والے۔ اب اسی اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آپ کے امام احمد رضا بریلوی تمہید ایمان ما حاشیہ ایمان کی پہچان میں فرماتے ہیں صفحہ نمبر 132 پر کہ میں اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ اچھا جی بول لیے۔ جی جی میں آپ کی ان باتوں کا بھی جواب دے رہا ہوں، اور جی اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے تم سے۔ جی وہ یہ تو اسماعیل دہلوی کے تعلق سے آپ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جی اس کے علاوہ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ جیسے مولانا قاسم نانوتوی ہیں، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹوی، اشرف علی تھانوی وغیرہ، ان کے جو کفری عقائد ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ شیطان لعین ان کا علم جو ہے وہ حضور کے علم سے زیادہ ہے۔ جی یہ آپ الگ ٹاپک رکھ رہے ہیں؟ ہاں میں آپ کو یہ بول رہا ہوں، آپ جو ہے مجھے اس کا جواب دیں۔ جی جی انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہو جائے گی۔ ان کا مفتی صاحب جی جی سنیں نا، آپ اتنے اعتراض رکھ دیں گے تو کیسے بات ہو سکتی ہے؟ اس پر بھی انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کر لیں گے، ٹاپک با ٹاپک، سمجھ رہے نا۔ ایک دیر ہم جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو حفظ الایمان رسالہ ہے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کی بھی عبارت پر آپ سے بات کر لیں گے، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے تحذیر الناس، اس پر بھی بات کر لیں گے، اور دیگر جو آپ کے اعتراضات ہیں اور اس پر بھی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، گفتگو کریں گے۔ لیکن ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے ٹاپک چھیڑا ہے نا، اس پر پہلے گفتگو کر لیتے ہیں۔ اس پہ میں دو لفظ یہ کہنا چاہوں گا، آپ نے جو پہلا اعتراض اپنا ظاہر کیا کہ مطلب جو ہے سرکار اعلیٰ حضرت نے کفر کا مطلب جو ہے فتویٰ لگانے سے انکار کر دیا کہ ہم اس کو اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہیں گے اس وقت، ٹھیک ہے؟ جی پہلے تو کافر کہا، پہلے یہاں تک اتنا بڑا گستاخ مانا کہ جو ہے نہیں آپ کہہ رہے ہیں پہلے کافر نہیں کہا، پہلے تو آپ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے وہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب جو ہے آپ نے یہ جو کافر والی لفظ استعمال کیے ہیں نا کہ بعد میں اعلیٰ حضرت نے جو کافر کہا ہے اور گستاخیوں پہ اس کی جو ہے کفر کا فتویٰ دیا، اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے اس کو کافر نہیں کہا اسماعیل دہلوی کو۔ نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ میری بات کو سمجھیں۔ میں کہہ رہا ہوں جو الکوکبۃ الشہابیہ کتاب ہے نا اعلیٰ حضرت کی، یہ کتاب جو ہے مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کفر پر لکھی گئی ہے، گستاخی پر لکھی گئی، پوری کی پوری کتاب، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد جو ہے دوسری کتاب میں اعلیٰ حضرت یہ تحریر فرما رہے ہیں کہ میں اس کو کافر نہیں کہتا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ جی یہ میں بات کہہ رہا ہوں۔ اچھا تو یہ جو سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ تو پہلے لکھا ہے نا؟ جی یہ سرکار اعلیٰ حضرت پہلے لکھا ہے نا، جب اس کے کفر ظاہر نہیں ہوئے۔ نہیں تو آپ حوالہ دیں کہ الکوکبۃ الشہابیہ پہلے لکھی گئی ہے یا پھر جو ہے تمہید ایمان لکھی گئی ہے، اب اس کا حوالہ دے دیں۔ آپ ایسا کریں جی کہ آپ جو ہے لکھنؤ رہتے ہیں، جی آپ جو ہے تشریف لے آئیے، میں بھی بریلی سے قریب ہی۔ نہیں دیکھیے مفتی صاحب بات یہ ہے، آپ مفتی ہیں، بریلیت کے وکیل ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ اب پھنس رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں تشریف لے آئیں، آپ اس کا جواب دے دیں، پھر انشاءاللہ آپ سے جو ہے فیس ٹو فیس بھی بات کر لی جائے گی۔ میں اس کا جواب میں بول تو رہا ہوں آپ کو، اس کا جواب جو ہے آپ جب روبرو ہوں گے، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جو ہے ایسے نہیں سمجھیں گے۔ نہیں میں سمجھوں گا، میں بڑا سنجیدہ ہوں۔
میں سمجھوں گا، آپ بتائیں مجھے. میری بات سنیں، میں آپ کو اس پہ جو ہے ایک اس کے ساتھ میں ایک شرط اور بھی رکھوں گا، وہ یہ کہ اگر آپ نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہر طریقے سے آپ کو حوالے پیش کیے جائیں گے، اور سنیوں کا کام ہی اہل سنت والجماعت کا الحمدللہ جو ہے حوالوں کے ساتھ میں پیش کرتے ہیں، اور جو ہے ہر طریقے سے جی مجھے آپ نہ بتائیں، آپ جو ہے صرف مجھے یہ بتائیں کہ اعلیٰ حضرت نے، سنیے نا، پہلے میری بات سنیں. مفتی صاحب آپ بھاگ رہے ہیں، مفتی صاحب آپ بھاگ رہے ہیں. بات سنیں، ہمیں آپ جو اب ہے سنو نا، ہماری بات کا جواب دو. پہلے سنو، تم سے مناظرے بہت ہو گئے، بہت دلائل پیش کر. ارے بھیا ابھی مفتی صاحب میں اتنی سنجیدگی کے ساتھ آپ سے بات کر رہا تھا، لیکن آپ کے فتوے سے آپ نے جو کہا کہ جو اس کو جو ہے کیا بولتے مسلمان مانے گا اور اس کو اہل لا الہ الا اللہ میں شمار کرے گا، وہ خود کافر ہو جائے گا. تو اب آپ کے کہنے سے، آپ نے سمجھا ہی آپ کے کہنے سے جو ہے آپ کے مجدد امام احمد رضا بریلوی جو ہیں وہ کافر ہو گئے ہیں. اب آپ جو ہے بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ فیس ٹو فیس جو ہے بات کرو. اعلیٰ حضرت کی ہاں تو مجھے بتاؤ نا، کے لیے بھی جو ہے بہت بڑا علم نہیں چاہیے. ارے یہ ڈینگے مت مارو یار، اس کی کتابوں میں گالیاں لکھی ہوئی ہیں، آپ جو کہتے ہیں علم ہونا چاہیے. یہ اشرف علی تھانوی جیسے جاہل قسم کی ابلیس، یہ لو دیکھو بھیا مفتی صاحب، لوگوں نے جو یہ آپ کا مقام نہیں ہے. تھانوی، قاسم نانوتوی، دیکھو آپ تو اعلیٰ حضرت کا کلمہ پڑھنے لگے. مفتی صاحب اور حوالہ سنو، حوالہ سنو اور حوالہ سنو، اس کا جواب کہاں سے لے کر کے اور حوالہ سنو. اپنی کتابوں کے اندر تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ سنو، لکھ رہے ہو، یہ تمہید ایمان ہے اس کا جواب ما حسام الحرمین. تم جو تمہید ایمان ما حسام الحرمین کتاب ہے، ٹھیک ہے. تو میں حوالے بہت دے دیے. سنو نا، جو ہے اوقات یہ ہے کہ ارے سنو نا بھیا، سنو نا، ہمارا چیلنج ہے کہ تم سنو نا. دیکھو آپ چیلنج کرنے لگے، آپ اپنے مجدد کو جو ہے کافر مان لیے ہیں، اس لیے جو آپ بکواس کر رہے ہیں اس کا دفاع نہیں کر پا رہے ہیں. اب مناظرے نہیں ہوں گے. سنیے نا، اس کے یہ جو کتاب ہے تمہید ایمان ما حسام الحرمین، ٹھیک ہے، اس کے صفحہ نمبر میں جو پوچھ رہا ہوں 121 پر، ٹھیک ہے، بہت ہو گیا، 121 پر لکھتے ہیں کہ جو ہے 75 وجہ سے اعلیٰ حضرت نے جو کیا بولتے ہیں کفر ثابت کر کے، اور صفحہ 90 پر حکم آخر یہی لکھا کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں. سنیے نا، پہلے جو ہے علم سیکھ کے اعلیٰ حضرت، ارے یار بھائی اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھنے کے لیے پہلے سنیے نا، میں پڑھ تو رہا ہوں، آپ سنیں نا، بتا رہے ہو نا، وہ تم سمجھے ہی نہیں. سنیں نا. اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے نا، وہ جو تم بتا رہے ہو، وہ پہلے تم یہ سمجھے ہی نہیں ہو. جب تک اعلیٰ حضرت نے اس کے کفر کے بارے میں نہیں لکھا تھا، جب تک وہ کافر نہیں تھا، لیکن جب اس نے کفر کیے تب اعلیٰ حضرت نے اس کو کافر، اس کے جو ہے کفری عقائد بیان کیے. ہاں اب تو سنو نا، اب آپ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ الکوکبۃ الشہابیہ یہ پہلے لکھی گئی ہے یا تمہید ایمان ما حاشیہ ایمان کی پہچان یہ پہلے لکھی گئی؟ جو کہہ رہا ہوں اب اس کا جواب دینا مجھے. پہلے میں جو کہہ رہا ہوں اب تم وہ سنو، ٹھیک ہے. لو یار، میں حوالے سے بات کر رہا ہوں، آپ جو ہے ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں. میں بھی حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں. بات کرو نا، میں پوچھ رہا ہوں آپ کے اوپر جو سوال میں قائم کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس کو پہلے کافر نہیں کہا، جب اس کا کفر آیا ہوا تب کافر کہا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب الکوکبۃ الشہابیہ لکھی پوری کی پوری جو ہے اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کفر پر، ٹھیک ہے، تو یہ کتاب پہلے لکھی ہے یا جو ہے تمہید ایمان ما حاشیہ ایمان کی پہچان یہ پہلے لکھی گئی ہے؟ اب اس کیا سوال کا جواب تب سوال نہیں، سوال ہوتا ہے، سوال مفتی صاحب، جب تم سوال نہیں سوال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے تم مجھے ان کے بارے میں بتاؤ، انہوں نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے ان کو کہاں چھپاؤ گے؟ کون ان کو کہاں لے جاؤ گے؟ کون یہ جو ارے جو تمہارے پیشوا بنے بیٹھے ہیں بھائی. پیشوا تو ہمارے اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، تو آپ ان پر کیوں کلام نہیں کر رہے ہیں؟ ہم سب پہ کلام کریں تو کرو نا بھیا، ہمارا ٹاپک یہی ہے، ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے جو کافر کہا ہے، ٹھیک ہے، تو حقیقت میں اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کافر نہیں تھے،
ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو مسلمان کو کافر کہتا ہے ٹھیک ہے تو کفر اس پر لوٹ آتا ہے. اچھا. تو اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علیہ کو کافر کہہ کر جو ہے اعلیٰ حضرت خود کافر ہو گیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ اس کو کہاں لے کر کے جاؤ گے؟ اب یہ بتاؤ جو تم کہہ رہے ہو کلمے کی بنیاد پر ہی اگر کوئی مومن ہو جائے، تو اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور کوئی کفر کرے اس کے بعد کفر کا فتویٰ تم پہ لگے گا کہ نہیں؟ یہ بتاؤ. کیا کلمہ پڑھتے ہو؟ بالکل الحمدللہ. اور اگر اس کے بعد بھی کوئی کفر کر دو، کفر صادر ہو تم سے، تو تم پہ کفر کا فتویٰ لگے گا نہیں لگے گا؟ اگر وہ کفر صریح ہے، اس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے تو کفر کا فتویٰ لگے گا. اچھا جی. پھر اور قرآن پاک کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. ترجمہ پڑھے ہو اس کا؟ آپ ہی کر دیں، آپ مفتی صاحب ہیں نا. ترجمہ پڑھے ہو تو بتائیے نا، دلیل آپ دے رہے ہیں تو آپ بتائیں گے، آپ مجھ سے پوچھیں گے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور کچھ لوگ ہوں گے جو یہ بھی کہیں گے کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو ایک بھی مان رہے ہیں، آخرت کے دن پر بھی ہمارا ایمان ہے. اس کے بعد بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ہم بمومنین، وہ مومن نہیں ہوں گے. کیا سمجھے؟ پھر کیا ہوں گے؟ مومن نہیں ہوں گے. پھر کیا ہوں گے؟ مومن نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ جب مومن نہیں ہوں گے تو کون ہوں گے؟ اتنا بھی نہیں ہے کیا؟ بالکل تو کافر ہوں گے کیا؟ بالکل جاہل ہو. کافر ہوں گے؟ بالکل جاہل ہو تم. یہ ارے بھیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہاں جب مومن. اچھا یہ کیا مجھے سوال قائم کرنے کا بھی حق نہیں ہے کیا؟ سوال قائم کرنے کا حق؟ جی. آج تک کرا کیا ہے تم نے سوال؟ میں کہہ رہا ہوں سنو، ساری باتوں کو چھوڑو. تمہارے اعلیٰ حضرت نے جو تمہید ایمان ما حسام الحرمین میں اس کے صفحہ نمبر 121 پر لکھا ہے کہ کیا بولتے ہیں کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں، یہی ثواب ہے. کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ وَهُوَ الْجَوَابُ وَبِهِ يُفْتَى وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْاعْتِمَادُ وَفِيهِ السَّلَامَةُ وَفِيهِ السَّدْ. کیا فرماتے ہیں؟ یعنی یہی جواب ہے اور اسی پر فتویٰ ہوا اور اسی پر فتویٰ ہے اور یہی ہمارا مذہب اور اسی پر اعتماد اور اسی میں سلامتی اور اسی میں استقامت. ٹھیک ہے. تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں پہلے تو کافر کہا ٹھیک ہے، اس کے آخر میں سب سے بعد میں حکم یہی فرمایا کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جو ہے میں اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر نہیں کرتا، میں جو ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے. اچھا پھر اشرف علی تھانوی کے بارے میں کیا لکھا؟ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر بھاگ گئے. اب بتاؤ تمہارا اعلیٰ حضرت اپنے ہی فتوے سے، کیونکہ حسام الحرمین میں جو فتویٰ موجود ہے من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، یہ جو حسام الحرمین میں فتویٰ موجود ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو کیا اس فتوے کی زد میں مولوی احمد رضا بریلوی آیا یا نہیں آیا؟ وہ خود کافر ہوا یا نہیں ہوا؟ بتائیے نا مجھے. ایک طرف جا رہے ہو، اب ایک طرف بھاگ رہے ہو، سب کو لے کے چلو نا. یا تو سب کو کیسے یار؟ ٹاپک ہمارا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہے ٹھیک ہے. اب ایک ساتھ میں جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہ اور مولانا خلیل احمد امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ پہ ایک ساتھ کیسے بات ہو سکتی ہے؟ ان کی عبارتیں تو الگ الگ ہیں. ابھی صرف میں آپ سے جو ایک ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں کہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو تمہارے امام نے کافر کہا ہے ٹھیک ہے، کہ ایسی گستاخی کی، ایسی جو ہے اللہ کی شان میں توہین کی ہے کہ کسی پنڈت یہودی نے بھی نہیں کی ہے. پھر آخر میں یہی کہتا ہے کہ جو ہے میں اس کی تکفیر نہیں کرتا اور جو ہے علماء محتاطین بھی اسے کافر نہ کہیں. صحیح سے پڑھ کے آؤ. یہ لو حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، آپ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں. آپ جواب دو مجھے. میں حوالے کے ساتھ دے رہا ہوں تو جواب دو نا مجھے. تحذیر الناس کے اندر یہ تحذیر الناس میں ابھی نہ جاؤ، ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. کیوں ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. سنیے تحذیر الناس سنیے کیونکہ تمہاری کتاب تحفظ اہل سنت و جماعت ٹھیک ہے، یہ کتاب کس کی ہے آپ کو پتا ہے؟
بتا دو، نہیں پتا؟ محمد ارشد مسعود اشرف کی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جلد اول ہے اس کی اور صفحہ نمبر اس کا 219 ہے۔ اس پر لکھا ہوا ہے کہ جان من موضوع سے فرار اختیار کرنا اصول مناظرہ کے مطابق شکست قرار پاتی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھو اب سنیے نا، ہمارا موضوع کیا تھا؟ ہمارا موضوع یہ ہے، ہمارا موضوع یہ ہے کہ مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی نے کہا کہ یہ اتنا بڑا گستاخ، اتنا بڑا کافر ہے کہ ایسی گستاخی کسی پنڈت یہودی نے بھی نہیں کی ہے، اس کے بعد جو ہے کہہ رہا ہے کہ میں اس کی تکفیر نہیں کرتا، تو من شک فی کفری و عذابی فقد کفر، اس کی زد میں مولوی احمد رضا بریلوی آیا، ٹھیک ہے، تو خود کافر ہو گیا۔ اب بتاؤ آپ جو ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر جا رہے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر جا رہے ہیں، تو یہ آپ موضوع بدل رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے شکست قرار پا رہے ہیں۔ میں جو لکھا ہے یہ لو شیطان کے شاگرد، آپ یہاں کب آؤ گے؟ میں لکھا ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ الگ موضوع ہے، اس پر بھی انشاءاللہ جو ہے بات ہو جائے گی، لکھا ہے، لیکن یہاں پر تو آؤ، آپ کا مجدد کافر ہو گیا تو آپ جو ہے اس پر کوئی کلام نہیں کر رہے ہیں۔ اشرف علی تھانوی آپ کے مجدد صاحب، اب سنو، اب سنو نا، اب میں بتا رہا ہوں، جو عقیدے اب سنو نا، عقائد لکھے ہیں، سنو بھیا سنو، کفری عقائد، یار میں تمہاری تمام باتوں کو حباب منصورہ کر دوں گا، تم بات تو صحیح کرو۔ تم بالکل اب سنو نا، اب سنو نا، اب تم بھی کافر ہو گئے، پیش نہیں کرتے، اب تم بھی کافر ہو گئے۔ سنے نا، یہ الصوارم الہندیہ ہے، ٹھیک ہے؟ مناظر اسلام آپ کے ہیں مولانا حشمت علی خان قادری رضوی لکھنوی، ٹھیک ہے؟ اس کے صفحہ نمبر 138 پر 138 پر کیا لکھتے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو کافر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ جو ہے شک کر رہے ہیں، آپ جو ہے شک کر رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے عقیدے میں آپ نہیں ہیں، اس لیے آپ خود جو ہے کافر ہو گئے، کر رہا ہوں اللہ سے بڑا آپ کوئی نہیں ہے، آپ خود کافر ہو گئے۔ وعدہ نہیں کرتا۔ محترم سامعین، سنو، یہ ہیں بریلیوں کے مفتی عامر حقانی صاحب، میں نے ان کے پاس فون کیا اور مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے میں نے بات کی، اب یہ جو ہے ادھر ادھر بھاگنے لگے، جب ان کا مجدد، ان کا جو امام پھنس گیا اور کفر کے گھاٹ اتر گیا، تو جو ہے یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر بھاگنے لگے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر بھاگنے لگے، مولانا خلیل احمد امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ پر بھاگنے لگے۔ میں نے ان سے یہی کہا کہ یہ الگ موضوع ہیں، ان پر جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہے آپ سے ٹاپک ب ٹاپک بات کریں گے، موضوع با موضوع بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں نے جو موضوع چھیڑا ہے آپ آئیے اس پر بات کر لیجئے۔ یہ بھاگ رہے ہیں اپنے مجدد کو کافر بنا کر، اپنے مجدد کو کفر کے گھاٹ میں اتار کر یہ جو ہے فرار ہو رہے ہیں۔ آپ ان کو ملاحظہ فرمائیں، یہ کتنے بڑے جو ہے جاہل ہیں، ان کو یا تو گفتگو کا طریقہ معلوم نہیں ہے، یا تو جو ہے یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ان کا مجدد جو ہے واقعاتاً کافر ہو چکا ہے اپنے عبارات اور جو ہے فتاوی جات کی روشنی میں، یہ اس لیے جو ہے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ جب آ گئے دیوبندی رونے لگے سب بدتی، جب آ گئے دیوبندی رونے لگے سب بدتی، جب آ گئے دیوبندی رونے لگے سب بدتی، جھکتے ہیں مزاروں پر، جھکتے ہیں مزاروں پر، یہ کیسی عقل مندی، جب آ گئے دیوبندی رونے لگے سب بدتی۔